ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ ملکی سطح پر آج کووڈ کے 3,82,000 معاملات کی نشاندہی۔ جموں کشمیر میں بھی مریضوں کے گراف میں اضافہ۔ وادی کے مختلف علاقوں میں کورونا کرفیو جاری، کئی مقامات پر عدولی کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں کووڈ صورتحال کا لیا جائزہ، سبھی سی ایم اوز کے ساتھ بھی کی ویڈیو کانفرنس، اور مغربی بنگال میں ممتا بنرجی نے تیسری بار سنبھالی اقتدار کی باغ ڈور۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں کووڈ 19 کے نئے معاملات میں آئے دن کے اضافے سے عوامی اور انتظامی سطح پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جبکہ لوگ بھی وبا سے ابھر رہی صورتحال کو برابر سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ آج بھی مختلف لیبارٹری میں ہزاروں نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے سینکڑوں افراد کا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبر ہے، جبکہ آج بھی مزید کچھ کورونا مریض فوت ہوئے۔ جموں کشمیر میں آج کورونا وائرس کے 4,716 نئے مثبت معاملات سامنے آئے، جبکہ 52 متاثر افراد کی موت واقع ہوئی۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق نئے معاملات میں کشمیر صوبے کے 3,198 اور جموں صوبے کے 1,518 معاملات شامل ہیں۔ ملک میں اس وقت 34,87,000 سے زیادہ لوگ کووڈ 19 وائرل انفیکشن سے متاثر ہیں اور ان کا یا تو اسپتالوں میں علاج و معالجہ چل رہا ہے یا وہ گھروں میں قرنطینہ میں ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 3,82,315 کووڈ کے نئے معاملے درج کیے گئے۔ اس طرح شفا یابی کی شرح میں معمولی سدھار ہوا ہے اور یہ 82.03 پر آ گئی ہے۔ کل سے 3,38,000 سے زیادہ لوگوں کو اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ سے 3,780 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,26,188 ہو گئی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے عالمی وبا کی دوسری لہر کے دوران کووڈ 19 جانچ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کووڈ 19 کے معاملات بہت زیادہ بڑھنے اور عملے کے اہلکاروں کے متاثر ہونے کی وجہ سے تشخیصی اداروں کو جانچ کے متوقع نشانے پورا کرنے میں مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ICMR نے کہا کہ ایسے کسی شخص کا RT-PCR ٹیسٹ دوبارہ نہ کیا جائے جو ریٹ یا RT-PCR جانچ میں ایک بار متاثر پایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ہسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کے وقت کووڈ 19 سے صحت یاب ہونے والے افراد کے لیے بھی کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے صحت مند افراد کے لیے RT-PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی جو ملک میں ایک ریاست سے دوسری ریاست کا سفر کرتے ہیں۔ امریکہ سے ریمڈیسیویر کی 81,000 سے زیادہ شیشیوں کی کھیپ جہاز سے آج صبح ممبئی پہنچی۔ بھارت نے اس کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت امریکہ کے درمیان کلیدی شراکت داری کو تقویت ملے گی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز، آپ کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ۔ آپ اپنے رقومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 J&K بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا ہمارے دفتر واقع لال نگر چھانپورہ تشریف لائیں۔ سری نگر اور مضافات میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، افطار کیجیے۔ اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ بچے پانی کی بوتل کے ساتھ سب کچھ کریں گے سوائے پانی پینے کے، پر دن کے 8 گلاس پانی ضروری ہے نا۔ ٹینگ تھوڑی مدد کر سکتا ہے، اس میں ہے گریپ فروٹ ٹیسٹ، وٹامنس اور آئرن کی اچھائی۔ ٹینگ ملاؤ، پانی پلاؤ۔ کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں۔ ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے، اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں۔ اس لیے ماسک پہن کر رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں۔
नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आपका दोबारा से खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबीना ने आज इस साल मई और जून के इजाफी 2 महीनों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी कानून के तमाम मुस्तफीदीन के लिए इजाफी ग़िज़ाई अजनास मुख्तस करने को मंजूरी दे दी है। 2 माह की मजीद मुद्दत के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे मरहले के तहत इजाफी ग़िज़ाई अनाज को मुख्तस करने के सिलसिले में ऐलान पिछले माह मरकज की तरफ से किया गया था। इस दौरान शहरी श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में आज भी वबा के इंसदाद के लिए आयद किए गए कोरोना कर्फ्यू पर अमल दरामद बराबर जारी है, जिसके चलते गुज़श्ता कई रोज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारोबारी सरगर्मियां मुसलसल मुअत्तल हैं। गो कि वबाई सूरत-ए-हाल कोरोना कर्फ्यू के पेश नज़र मामूलाती जिंदगी में बहुत हद तक रखना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद अवामी सतह पर इस तरह के इकदाम का खैर मकदम किया जा रहा है। दूसरी तरफ कई इलाकों से ऐसी कई इतलात मौसूल हुई हैं जहां कुछ लापरवाह अफराद जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं और लॉकडाउन के अहकामात की उदूली करने का इर्तिकाब कर रहे हैं। ज़ाहिर इन इलाकों में तैनात एहलकारों को ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी पड़ रही है। बडगाम पुलिस ने इस तरह की चंद कार्रवाइयों के दौरान न सिर्फ ऐसे 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि जिले के कुजवीरा चाडोरा इलाके में मिट्टी की खुदाई करने वाले 15 डंपरों और 60 टिप्परों को जब्त भी कर लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान कोरोना वबा की मौजूदा सूरत-ए-हाल और इससे निपटने के लिए इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे अनथक इकदाम का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ अटल डुल्लू, डिवीजनल कमीशनर कश्मीर पीके पोले, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, डायरेक्टर हेल्थ स्कीम्स डॉक्टर एजी आहंगर, चेस्ट डिजीज अस्पताल के डॉक्टर नवीद नजीर शाह और सेहत से जुड़े दीगर सीनियर ओहदेदार और माहिर मुआलिजीन भी मौजूद थे। एलजी ने सभी मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वबा पर काबू पाने के लिए हमवतन, चौकस और मुतहरिक रहें और अस्पतालों में मरीजों की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। उन्होंने कहा कि वबा पर काबू पाने के सिलसिले में इंतजामिया अपने तमाम तर वसाइल को बर्रुए कार ला रही है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज यूनियन टेरिटरी के सभी चीफ मेडिकल ऑफिसरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की और उनसे उनके इलाकों में कोविड की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर एलजी के साथ उनके मुशीर बशीर अहमद खान भी थे। कुपवाड़ा इंतजामिया ने आज एक अहम फैसले के तहत 100 बिस्तरों वाले सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को बाज़ाब्ता तौर पर कोविड अस्पताल में तब्दील किया है। जिले में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से ऐसा करना नागुज़ीर बन गया था। इंचार्ज चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने डॉक्टरों और नीम तिबी अमले पर जोर दिया कि वो अपनी ड्यूटी को ऐसे तरीके से अंजाम दें। शुपाया में आज जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में मुनाकिदा एक मीटिंग में जिले में वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया गया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ को बताया गया कि जिले में 45 बरस से जायद तकरीबन 96% अफराद को वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है और बहुत जल्द 100% अहदाफ मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना मामलात में गैर मुतवक्के हद तक इजाफे की नहज को देखते हुए जिला कुलगाम में एहतियाती कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन की हिदायत पर आज कस्बे कुलगाम में कई पब्लिक मकामात और बाजारों में जरूरी अद्वियात की एक छिड़कावी मुहिम भी चलाई गई। जिले में वबा पर काबू पाने के लिए और भी कई तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। बारामूला जिले में बढ़ते हुए कोविड मामलों के पेश नजर वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोग रजाकाराना तौर पर टीका लगवा रहे हैं। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत करीबी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं ताकि जिले के तमाम अफराद को टीका लगाया जा सके। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि वैक्सीन की फराहमी में इजाफा किया जाए ताकि अवाम को राहत पहुंच सके। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने आज जिले में कायम कई कोविड वेलनेस मराकज का दौरा करके वहां दस्तयाब तिबी निगहदाश्त की सहूलियात और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जिले के तारजू, दिलिना, मोहरा ऊजी और वाड़ीखा बुनियार में 5 इजाफी वेलनेस मराकज कायम किए गए हैं। सरकार की तरफ से कोविड वबा पर काबू पाने के लिए टीकाकारी मुहिम जोरों पर जारी है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने टीका लगाने वाले जिन सफ़े अव्वल के वर्करों को काम पर लगाया है उनमें से एक नाम तबस्सुम आरा का भी है। तबस्सुम जिला अस्पताल पुलवामा में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिन्होंने जनवरी माह से आज तक जायद 7,000 अफराद को माथे पर किसी शिकन के बिना वैक्सीन का टीका लगाया है। वैक्सीन स्टार्ट कर रही हूँ और तब से मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैक्सीन कर रही हूँ। मेरा रूल रहता है दिन में 300-400 मेरा बूट मेरा होता है और मुझे ये भी नहीं पता होता है कि आगे जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मगर मैं नहीं सोचती हूँ, अपना मैं नहीं सोचती हूँ, मैं लोगों के लिए निकली हूँ, उनकी खिदमत के लिए निकली हूँ।
فوج کے چنار کور نے آج ڈیوٹی انتظامیہ کے ساتھ مل کر رنگریٹ بڈگام میں 220 بستروں والے کووڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کو چالو کیا۔ اس موقع پر سینٹر کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ذاکر خان اور اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر سمیش سیٹھ نے مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو سہولت پہنچانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیسلٹی کووڈ معاملات میں اچھال کو دیکھتے ہوئے شروع کی گئی ہے۔ سینئر علیحدگی پسند لیڈر محمد اشرف صحرائی کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ چند روز قبل بیمار ہونے کے بعد علاج و معالجے کے لیے GMC جموں میں منتقل کیے گئے تھے۔ وہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کوٹ بلوال جموں میں نظر بند تھے، جس دوران ان کی صحت بگڑ گئی اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے چیئرمین جسٹس علی محمد ماگرے نے سبھی ضلع لیگل سروس اتھارٹی سے کہا ہے کہ وہ موجودہ وبائی صورتحال کے دوران لوگوں کی قانونی مدد کریں۔ آج سری نگر میں انہوں نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے DLSAs کے سیکرٹری کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران یہ صلاح دی۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کووڈ-19 کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ علماء کرام، ڈاکٹر حضرات اور انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ اسپتالوں میں آکسیجن سپلائی اور دیگر سہولیات کو فوری طور یقینی بنایا جائے۔ مغربی بنگال میں TMC کی سربراہ ممتا بنرجی کو آج لگاتار تیسری مدت کے لیے ریاست کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ گورنر جگدیپ ڈھانکر نے کولکتہ میں راج بھون میں منعقدہ ایک سادہ تقریب کے دوران انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ نو منتخبہ اسمبلی کی حلف برداری راج بھون میں کووڈ ضابطوں کے تحت کل اور اس کے ایک دن بعد 2 مرحلوں میں اسمبلی ہاؤس میں ہی ہوگی۔ پردیش BJP کے کارکنوں نے آج جواہر نگر سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مغربی بنگال میں BJP ورکروں پر TMC اہلکاروں کے ہاتھوں مبینہ حملوں کے خلاف احتجاج کیا۔ پارٹی کے پردیش ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ انہیں TMC کارکنوں کی طرف سے انجام دی گئی اس بزدلانہ کارروائی سے کافی صدمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP پورے ملک میں TMC کے خلاف احتجاج بلند کر رہی ہے۔ رشوت ستانی کے خاتمے کی کڑی کے تحت ضلع انتظامیہ کپواڑہ نے 3 ایسے ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا ہے جن کے خلاف خرد برد کے الزامات صحیح ثابت ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ایسے مزید کچھ ملازمین کو بھی باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے جن پر رشوت خوری کرنے سے متعلق شک کی سوئیاں گھوم رہی ہیں۔ انجمن شریعیہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی صفوی کی نگرانی میں انجمن کی کوئک ریسپانس ٹیموں کی طرف سے وادی کشمیر میں مفلس اور ضرورت مندوں میں اشیاء خوردنی پہنچائی جا رہی ہے۔ ٹیم نے آج ماگام اور بیروا کے مختلف علاقوں میں جا کر ضرورت مندوں تک اشیاء خوردنی کی کٹ پہنچائی۔ اننت ناگ پولیس نے ضلع میں سرگرم چوروں کے ایک گینگ کو تشت ازبام کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کا مالی مسروق برآمد کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ اس خصوصی کارروائی کے دوران نہ صرف چوروں کو پکڑ لیا گیا بلکہ ان سے چوری کا مال خریدنے والے 2 مزید افراد کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ تفتیش کرنے پر ان نقبزنوں نے ضلع کے مختلف علاقوں میں چوری کی گئی وارداتیں انجام دینے کا اعتراف کیا۔ بڑگام ضلع میں PMGSY کے تحت بگرو خان صاحب سے بلاک باؤنڈری چاڈورا تک کی سڑک پر جاری کام کے پیش نظر مقامی لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ 8 کلومیٹر کی مسافت والی اس سڑک پر تقریباً 7 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جس سے کہ علاقے کے چودھری باغ، باندر پورہ، پالپورہ اور موشا باغ کی بستیوں کے مستفید ہونے کی توقع ہے۔ نارا ناگ گاندربل کے جنگل میں گزشتہ دنوں ریچھ کے حملے کے بعد لاپتہ ہوئی نوجوان کی بازیابی شدت سے جاری ہے۔ پولیس، SDRF اور محکمہ جنگلات کے افسران سمیت فوج نے آج مقامی لوگوں کے ساتھ بچاؤ کارروائی دوبارہ شروع کی۔ پولیس کے مطابق سونگنے والے کتوں کو بھی تلاشی کارروائی میں شامل کیا گیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔